EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے زیر اہتمام میونخ میں مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت صدر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی انصر بٹ، صدر میونخ محمد انور، سینئر نائب صدر محمد اکرم نے کی۔ احتجاجی مظاہرہ میں بھارت اور بھارتی فوج کے جابرانہ تسلط کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ آج جرمنی کے شہر میونخ میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی نے ایک پروٹیسٹ کا انعقاد کیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے حصہ لیا اور آئے ہوئے ہیں، اور کشمیری برادری کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، لیڈیز بھی آئی ہوئی ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد تھا ادھر اکٹھا ہونے کا، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے 3 مہینے ادھر لاک ڈاؤن دیکھا ہے، ادھر تو بہت آسان سا لاک ڈاؤن تھا، ہم لوگ شاپنگ کرنے بھی جا سکتے تھے، آئین کو خالی کر سکتے تھے، باہر بھی آ جا سکتے تھے، مگر کشمیر کے اندر انڈیا والوں نے تقریباً 1 سال سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور کوئی آدمی نہ تو اس کو میڈیسن مل رہی ہے، نہ وہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ بوڑھے بزرگ جو ہیں بیمار ہیں ان کو دوائیوں کی میڈیسن کی ضرورت ہے۔ احتجاجی مظاہرہ میں پاکستانی، کشمیری، مقامی کمیونٹی کے بچوں، خواتین اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میونخ سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں کی وجہ سے اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور ایسے شہر میں جہاں دنیا بھر کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، وہاں مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ حالت کو سامنے لانا بڑا کام ہے، جو EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی نے سر انجام دیا۔ احتجاجی مظاہرہ سے صدر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی انصر بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نہایت گمبھیر ہے۔ آج جرمنی کے شہر میونخ میں ہم لوگوں نے ایک بہت ہی مسرت اور کامیاب پروٹیسٹ کیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں چھوٹے بچوں نے، لیڈیز نے اور پاکستانی کمیونٹی نے اور کشمیری کمیونٹی نے حصہ لیا۔ آج میونخ میں پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، جو ہم لوگوں نے آج کیا۔ اور جو ہماری EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے، وہ پورے یورپ میں تقریباً 10 ملکوں میں وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کر رہی ہے، علیحدہ ملکوں میں علیحدہ ٹائم کے اوپر۔ آج ہم لوگ ادھر میونخ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی نے بہت اچھا ساتھ دیا ہے، اور بہت ہی اچھا میسج جو جرمنی کو گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے جو میونخ کا میئر ہے اس کو بھی جا کر ہم لوگ تفصیلاً آگاہ کریں کشمیر کے اندر نریندر مودی کیا کر رہا ہے، جو نریندر مودی کی فاشسٹ پالیسیز ہے منورٹی کے لیے، جو منورٹی کو جب سے آیا ہوا ہے، منورٹی کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈال رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، سب کے اوپر وہ ظلم ڈال رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر صرف اور صرف ہندو ریلیجن ہو، اس کے علاوہ کوئی ریلیجن نہ ہو۔ آج ہم میونخ میں ایک احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ احتجاج جو ہے یہ انڈین کشمیری لوگوں کے لیے اور پاکستان کشمیری لوگوں کے لیے ان کے احتجاج میں ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج میونخ کے اندر کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اپنی ان کے جو حقوق ہیں ان کے لیے یہاں سارے پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سے جو انڈین مودی حکومت نے اقدامات کر کے جو بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے کشمیروں کے، اس کے خلاف ایک اجتماعی طور پر متحد ہو کر یہ دکھانا کہ ملک کے ساتھ، کہ کشمیروں کے ساتھ بہت زبردست زیادتی ہو رہی ہے، اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے زبردست قسم کا احتجاج کریں۔ دنیا بھر کے منصفوں کو دیکھنا چاہیے، بلکہ تمام انسانی حقوق کے علمبردار ممالک اپنی پریس کو مقبوضہ کشمیر بھیجیں اور دیکھیں وہاں انسانیت کیسے بلک رہی ہے۔ میونخ سے جہان نیوز مطیع اللہ کی رپورٹ۔